آگے ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، متوجہ ہو جائے میری طرف. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو لے لیا ہے، خرید لیا ہے، بدلے میں جنت دے دی. یعنی مومن کی جان اور مومن کا مال یہ مبی ہے، چیز ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے. بائے کون ہے؟ مشتری کون ہے؟ اللہ ہے. بائے کون ہے؟ مومنین. بیچنے والا کون؟ مومنین. خریدنے والا کون؟ اللہ. جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ مومن کی جان اور اس کے مال. بائے جب اپنی چیز کسی کے حوالے کرے گا، مشتری کے حوالے کرے گا، تو کسی چیز کے بدلے نا پیسہ دو. آپ پیسہ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جان کو خریدا ہے، ان کے مالوں کو خریدا ہے. ثمن کیا ہے؟ ثمن کیا ہے؟ ثمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بے آئے وہ ثمن ہوتا ہے. لیکن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ قاعدہ ہے کہ کہیں بھی اگر آئے بے اگر داخل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ثمن ہے، یہ دے کر کے یہ چیز لی گئی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر کے انہوں نے ضلالت خریدی ہے. ہدایت ثمن ہے، قیمت ہے. عجیب لوگ ہیں کہ ہدایت جو قیمت ہے وہ دے کر کے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے. تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ جنت، یہ پیسہ ہے، یہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے مومنین کی جانوں کو. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا پیارا ہے کہ جان اسی کی دی ہوئی، مال اسی کا دیا ہوا، اسی کا عطا کردہ. اس کے بعد کہہ رہا ہے دے دیا. جیسے ہم نے ہینڈ کرچف دے دیا، فری میں آپ کو دے دیا. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ میں میں یہ ہینڈ کرچف تجھ سے لے رہا ہوں. اللہ، یہ 1 کروڑ میں یہ میں نہیں دیا آپ کو، یہ ہینڈ کرچف از یورس، یہ تمہاری ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس ہینڈ کرچف کو جو میں نے تمہیں دیا ہے 1 کروڑ روپے میں خرید رہا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا کریم ہے یہ. اور اللہ فرما رہا ہے 1 کروڑ تو چھوٹی بات ہے، تم اپنی جان اپنے مال مجھے دے دو، بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں تمہیں. اللہ اکبر. جان دے دی اسی کی ہوئی، اور مال بھی دے دیا. پھر کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی قیمت کے بدلے خرید رہا ہوں کہ کوئی دنیا میں وہ قیمت دے ہی نہیں سکتا ہے. میں جنت دے کر کے وہ چیزیں خرید رہا ہوں جو میں نے خود تمہیں دی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کا پیار ہے. کتنا پیار ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے. اللہ کتنا پیار ہونا چاہیے. یہ زندگی تو ایسی ہی گزر جانے والی ہے کہ کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی. بیچ دو اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو. اپنی جان لگا دو، اپنے مال لگا دو کہ تاکہ ہمیں جنت مل جائے. خریدار کھڑا ہوا ہے، خریدار موجود ہے، جبکہ اسی نے دیا ہے یہ. اور پھر کہہ رہا ہے کہ اتنی قیمت لگا رہا ہوں میں کہ یہ قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا. اس کی قیمت میں جنت دے رہا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تمہاری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. تمہارے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. نعمتیں ہی نعمتیں تمہارے لیے. بڑھاپا نہیں ہے وہاں بدصورتی نہیں ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. یہ خرید رہا ہوں میں. اللہ اکبر. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. دینے والا بھی وہی دے کر کے کہہ رہا ہے سب سے بڑی قیمت دے کر کے میں خریدنا چاہتا ہوں. دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا چاہیے؟ تیری جان چاہیے، تیرا مال چاہیے. اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اور اس ہستی سے ہمیں کوئی پیار نہیں، اس سے کوئی محبت نہیں، کوئی محبت. اچھا، جنہوں نے بیچا ہے مومنوں نے، ان کی صفات کیا ہے بتائیے. 9 صفات ہیں ان کی، آگے بتائے گا. یہ کون ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جان دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال دے دیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ صفات بیان کی گئی، 9 صفات ہیں ان کی.
جی کون کون؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مومنوں سے خریدا نا, اللہ کہہ رہا ان کو خوشخبری دے دو, مومنین کو جن سے ہم نے وہ چیز خریدی ہے ان کو خوشخبری دے دو, یہ مومنین ہے. بتایا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین, مومنین سے خریدا. تو مومن کون؟ وبشر المؤمنین, مسلمانوں کو خوشخبری دے دو. کون مومنین ہیں؟ یہ ہیں جن کے اندر یہ 9 اوصاف ہیں. التائبون, خطا ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. ہاں میرے بندے تجھ سے غلطی ہو جا رہی ہے, ٹھیک ہے توبہ کر لے, معاف کر دیتا ہوں. تائبون, اس کا مطلب جس سے ہم اللہ خرید رہا ہے یہ معصوم نہیں ہے, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے غلطی ہو جائے نا توبہ کر لے, معاف کر دیتا ہوں. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے, السائحون روزہ رکھنے والے, سائح مراد روزہ, الصائمون کے معنی میں, الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدہ کرنے والے, الآمرون بالمعروف اور بھلائیوں کا حکم دینے والے. یہاں تک کہیں واو نہیں ہے, ایسا نہیں کہا گیا. توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے اور تعریف کرنے والے اور روزہ رکھنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور بھلائی کا حکم دینے, کہیں واو نہیں ہے بیچ میں. اور جب صفات بغیر واو کے ذکر کی جائیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات ایک ہی آدمی میں ہے. گویا یہ ان مومنین میں ساری صفات ہیں جن کی جان اور مال کے بدلے میں, جن کی جان و مالوں کو میں جنت کے بدلے خرید رہا ہوں. ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ 7 کے بعد واو ہے, 7 صفات ذکر کی گئی ہیں, 7 کے بعد واو ہے. یہ نحو کا قاعدہ ہے. عرب لوگ جب کسی چیز کو گنتے ہیں تو کہتے ہیں واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبع, اس کے بعد کہتے ہیں وثمانیہ. 7 کے بعد واو لاتے ہیں اور 8 ایسے ہوتے ہیں. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبع وثمانیہ. بیچ میں اینڈ نہیں لاتے. وہ جب 8واں بیان کرنا ہوتا ہے 7 کے بعد, تو 7 کے بعد جب 8واں جوڑنا ہوتا ہے تو واو لگاتے ہیں. یہ دیکھو یہاں التائبون 1, العابدون 2, الحامدون 3, السائحون 4, الراکعون 5, الساجدون 6, الآمرون بالمعروف 7, والناہون 8 کو لائے تو 8 کے پہلے واو لگا دیا گیا. یہ قاعدہ ہے, عرب گنتی ایسے کرتے ہیں. 7 کے بعد جب 8 کو جوڑنا ہوتا تو بیچ میں واو لگاتے ہیں, اینڈ لگاتے, ورنہ بغیر اینڈ ہی کے, بغیر واو ہی کے ساری صفات بیان کرتے, ساری گنتیاں کرتے ہوں. یہ قاعدے کے مطابق. اچھا, اس میں آپ دیکھیں 9 اوصاف ہیں. اس میں 6 اوصاف اس میں 6 اوصاف ایسے ہیں جو خالق سے متعلق ہیں. کون کون؟ توبہ اللہ سے, عبادت اللہ کی, تعریف اللہ کی, روزہ اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, ساجد سجدہ کرنا اللہ کے لیے, الآمرون کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوا. یہ 6 جو ہے یہ ہے اللہ کے لیے. توبہ اسی سے, عبادت اسی کی, تعریف اسی کی, روزہ اسی کی, رکوع اسی کے لیے, سجدہ اسی کے لیے. یہ 6 جو ہے نا یہ متعلق ہیں خالق سے. اچھا, اور بعد کے 2 الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ یتعلقان بالمخلوق بمعاملۃ المخلوق. اس کا تعلق مخلوق سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھلائی کا حکم دے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی سے روکے. تو یہ جو الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہے, یہ 2 ان کا تعلق مخلوق سے. اچھا, آخری جو 9ویں صفت ہے والحافظون لحدود اللہ, یہ قبیلین دونوں کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس کی حفاظت کرو جی. اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جو حدود دی گئی ہیں, ان کے تعلق سے جو معاملات دیے گئے ہیں, ان کی بھی حفاظت کرو تم. تو یہ 9واں جو ہے یہ دونوں کے لیے ہے. ان 9 میں سے 6 اللہ کے لیے اور 2
مخلوقات کے لیے اور ایک دونوں کے لیے. اللہ. اور اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. اللہ.